پیج نمبر 364. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومما ينبغي للمفتي مراعاته ألا يفتي حال اشتغال قلبه. فتویٰ دینے کے آداب چل رہے ہیں. انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے ينبغي للمفتي مراعاته، مفتی کے لیے مناسب ہے اس ادب کی رعایت کرنا بھی. وہ کیا ادب ہے؟ اللہ یفتی حال اشتغال قلبی، کہ یہ فتویٰ نہ دے جس وقت اس کا دل مشغول ہو. دل مشغول ہونے کی حالت میں مفتی فتویٰ نہ دے، کیونکہ دل کہیں اور مشغول ہے، ادھر فتویٰ ادھر دے رہا ہے، پہنچا کہیں اور ہوا ہے، تو کوئی غلط بات بھی منہ سے نکل سکتی ہے. اس لیے اس حالت میں فتویٰ نہ دے. فتویٰ اسی حالت میں دے جس وقت اس کی پوری توجہ سوال کی طرف ہو. سمجھے؟ کاشتغال قلبی ہی، مثال کے طور پر جیسا کہ اس کا دل مشغول ہو غصے میں یا خوف میں، او شہوتن یا شہوت میں دل مشغول ہو، مما یخرجہ عن الاعتدال، جو چیزیں اس کو اعتدال سے باہر نکال دیتی ہیں. یعنی اس کی طبیعت حالت اعتدال میں نہیں رہتی اور اپنی نارمل پوزیشن میں نہیں رہتا، بلکہ غصے کی وجہ سے عام حالت میں اس کی طبیعت نہیں بلکہ کیا اعتدال سے طبیعت باہر نکل جاتی ہے. غصے کے اندر مشغول ہو جائے گا یا خوف کی وجہ سے اب طبیعت ادھر خوف کی طرف لگی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ معاملہ نہ آ جائے، یہ پیچھے فتویٰ بھی دے جا رہا ہے. یا غصہ ہے، جھگڑا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ، اب بات ادھر چل رہی ہے، ساتھ ہی کسی نے مسئلہ پوچھا، فتویٰ بھی دے دیا اسی حالت میں، جبکہ ذہنی اعتبار سے یہ مشغول تھا اسی جھگڑے میں یا خوف میں یا شہوت کی حالت میں. تو اس کے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. مفتی کے لیے مناسب یہی ہے کہ ان حالات میں وہ فتویٰ نہ دے. وَكَذَلِكَ شِدَّةُ الْحُزْنِ، اسی طرح شدید غم میں اور اسی خوشی، جب شدید قسم کی خوشی موجود ہو یا اس قسم کے جو حالات ہوں جو اس کو عام نارمل حالت سے حالت اعتدال سے باہر نکال دیں، ان حالات میں یہ فتویٰ نہ دے کیونکہ فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان حالات میں فتویٰ نہ دے. ہاں، فَإِنْ غَلَبَ انْفِعَالُهُ عَلَى صِحَّةِ تَفْكِيرِهِ، انفعال کا معنی ہوتا ہے اثر کو قبول کرنا. کیا معنی؟ فَإِنْ غَلَبَ انْفِعَالُهُ، اگر اس کا متاثر ہونا غالب آ جائے صحیح غور کرنے پر. تفکیر معنی غور و فکر کرنا. صحیح غور فکر کرنے پر اس کا متاثر ہونا، کسی حالت سے اس کا متاثر ہونا غالب آ جائے، غصے کی وجہ سے غصہ اس کے اوپر غالب آ گیا، صحیح طرح غور فکر نہیں کر سکتا، یا خوف یا شہوت یا غم یا خوشی اس پر غالب آ گئی ہے اور یہ اتنا متاثر ہوا ان حالات کی وجہ سے کہ فتوے میں صحیح غور و فکر نہیں کر سکتا، تو اس کیس میں اسے فتویٰ ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو پھر وجب علیہ، اس کے ذمہ واجب ہے، ان یکف عن الافتاء، ان حالتوں میں فتویٰ دینے سے رک جائے، الی ان یعود الی طبیعتہ، جب تک کہ اس کی طبیعت اپنی عام حالت کی طرف نہ لوٹ جائے، حالت اعتدال کی طرف نہ آ جائے، تب تک فتویٰ نہ دے. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ نُعَاسٌ، اسی طرح اگر اس کو اونگ آ رہی ہے یا بھوک لگی ہوئی ہے اور سخت بھوک ہے، او مرض شدید،
یا شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا ہے، او حر مزعج او برد مؤلم، یا تکلیف دینے والی، پریشان کرنے والی سردی اور گرمی ہے، سخت ٹھنڈ یا سخت گرمی ہے، او مدافعت الاخبثین، یا قضائے حاجت کا تقاضا ہو رہا ہے، تو ان سب حالات کے اندر بھی طبیعت اس کی اعتدال کے اوپر نہیں رہتی۔ ان حالات میں بھی اس کے ذمہ واجب ہے کہ یہ رک جائے، سمجھے، فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے، غلطی ہو سکتی ہے۔ فتویٰ دینے کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے، اس کی بھی دعائیں بھی مانگے، اللہ کی طرف توجہ بھی کرے، وغیرہ وغیرہ جو پیچھے آداب ذکر کیے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جب دل مشغول ہو کہیں اور، تو پھر ان حالات کے اندر یہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پانچواں ادب مفتی کے لیے یہ بھی مناسب ہے، ینبغی للمفتی، مفتی کے لیے اس پانچویں ادب کی رعایت کرنا بھی مناسب ہے۔ وہ کیا؟ ان یصبر علی جفوۃ المستفتین مہما امکن، کہ مفتی صاحب لوگوں کی بد اخلاقی پر صبر کریں، مہما امکن، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ مفتی تو ایک نمونہ ہونا چاہیے، کیونکہ مفتی کو دیکھ کر لوگوں نے سیکھنا ہے، وہ نمونہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ بیچارے سائلین آتے ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پر میں نے خواتین کو دیکھا جب وہ آتی ہیں، اب بات شروع کرتی ہیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے مسئلہ ہے ان کا طلاق والا، وہ ذکر ہی نہیں کر رہی، اب سٹوری شروع ہو گئی، جی یہ ہوا، جی مفتی صاحب میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی، یہ ادھر گیا، اس سے مجھے کہا برگر کھانے جانا ہے، میں نے اس سے فون مانگا، اس سے مجھے فون نہیں دیا، پھر یہ ہو گیا، پھر مہمان آیا، پھر مہمانوں کے تو بھئی یہ تم پوچھنے کے لیے آئی ہو طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ تو بتاؤ کہ کتنی طلاقیں دی ہیں اس نے، کہ ایک دی ہے، دو دی ہیں، باقی راستہ بھی ہے یا نہیں ہے، سمجھے۔ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ذکر ہی نہیں کر رہے۔ اصل مسئلہ تو مختصر ہے، وہ کہتے ہیں نا، مور کا پر مور سے بھی بڑا ہو گیا۔ مور کو چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کا پر جو ہے نا وہ مور سے بھی بڑا ہوتا ہے تو اصل مسئلہ چھوٹا ہے، مور کے پر کی طرح اصل مسئلہ چھوٹا ہے، لیکن مور کا پر جو زوائد ہیں وہ اصل مقصود سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اتنی لمبی بات ہو، اب اگر وہ بیچاری پہلے ہی دکھی ہوئی ہے، اس کی پٹائی ہوئی ہے شدید قسم کی، یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت، تو اب اگر مفتی صاحب بھی الٹا اس کے اوپر چڑھائی کر دیں، تو ایک تو کہتے ہیں کریلا اوپر سے نیم چڑھا، ایک وہ پہلے ہی بیچاری پریشان ہے کڑوے والا، اوپر سے مفتی صاحب نے اور اس کے اوپر چڑھائی کر دی ہے، نور و نالا نور ہو گیا، اس کی پریشانی ڈبل ہو گئی۔ یہ کام مفتی صاحب نہ کرے، مفتی صاحب مرہم رکھیں اس کے درد میں اور اس کی تکلیف میں، اضافہ نہ کریں، یہ کہہ رہے ہیں۔ مناسب یہ ہے اگر اس کے منہ سے دکھی ہے بیچاری، آ کر یہ کوئی نکل ہی جاتی ہے، کوئی ایسی بات نکل ہی آتی ہے، اور جو مفتی صاحب کے کو اگر چبھنے والی بات بھی آ جاتی ہے، پھر بھی صبر ہی کرنا چاہیے۔ کیوں صبر کرنا چاہیے بھائی؟ اس نے کیوں ہمارے بارے میں ایسی بات کی، کیوں ہماری توہین کی ہے، اس نے کیوں سخت بات کی ہے، کیوں صبر کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے سنو دلیل۔ وقد استدل علیہ العلماء، اس صبر اور برداشت کے اوپر دلیل علماء نے دلیل پکڑی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کے ذریعے، جو قرآن مجید میں آیا ہے قصہ، اس سے دلیل پکڑی ہے علماء نے۔ وہ کیا؟ اذ جاءہ المتخاصمان بالتصور المحراب، جب دو فریق ان کے پاس آئے، دو سائل ان کے پاس تشریف لائے، پہلی تو یہ بدتمیزی کہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے، خانے میں دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، پھر ان سے آ کر کہنے لگے وَلَا تُشْتُتْ، قرآن میں موجود ہے کہ ناانصافی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔
جو سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو انہوں نے جواب دے دیا ہے، نبی ہے، غلط جواب تو نہیں دیں گے، تو اب زیادتی نہ کیا، نا انصافی نہ کرو، غلط جواب نہ دو، صحیح انصاف والا جواب دو، یہ انہوں نے کہا۔ تو اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، اس توہین اور بدتمیزی پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا، فَإِنَّ داؤد علیہ السلام لم يوبخهم، انہوں نے ان کو نہیں ڈانٹا، علی مرتکبوہ من هذه الجفوہ، انہوں نے جس بد اخلاقی کا ارتکاب کیا، اس بد اخلاقی پر داؤد علیہ السلام نے لم یوبخهم، ان کو نہیں ڈانٹا، بلکہ کیا کیا، صبر کیا۔ تو اس سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام سے نعوذ باللہ کیا بڑے ہیں؟ تو جب اتنے بڑے جن کا فیصلہ اتنا مضبوط ہے، اس کے باوجود وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہو، آپ نا انصافی کر رہے ہو، تو ان سے زیادہ انصاف والا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ جب ان پر یہ الزام سائلین نے لگایا، انہوں نے صبر کیا، تو ہمارا انصاف تو اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں تو غلطی کا بھی امکان موجود ہے۔ ادھر سے دلیل پکڑی ہے علماء نے۔ وقال الآلوسی رحمہ اللہ فی تفسیرہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، تفسیر المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، وفیہ، اسی آیت کے ذیل میں، وفیہ من الفظاظۃ ما فیہ، اس آیت میں آپ اس معاملے میں آپ دیکھ لیں، من الفظاظۃ ما فیہ، جو بد اخلاقی ہے ان سائلین کی جانب سے، وہ بالکل بدیہی اور واضح ہے۔ کیسے واضح بد اخلاقی ان لوگوں نے کی ہے؟ انہوں نے تو یہ کیا، اور انہوں نے کیا کیا، داؤد علیہ السلام نے یہ بھی دیکھ لیا ہے، ان کی بد اخلاقی بھی واضح ہے، اور وفی تحمل داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تحمل اور برداشت بھی واضح ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وفی داؤد علیہ السلام کا برداشت اور ان کا تحمل، ان کی یہ سخت بات بد اخلاقی سن کر یہ دلالت کرتا ہے، یہ صبر اور برداشت اس بات پر کہ علی انہ یلیق بالحاکم، کہ حاکم کے لیے مناسب یہی ہے، کیا، تحمل نحو ذلک من المتخاصمین، اگر وہ سائلین اور کسی بھی فریق کی جانب سے اگر کوئی بد اخلاقی آ جائے تو اس کو اسی طریقے سے تحمل اور برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے، حاکم کے لیے یہی مناسب ہے۔ لا سیما اذا كان ممن معه الحق، خاص طور پر اگر ان دونوں سائلین میں سے جو حق پر بھی ہو، اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل آتی ہے تو پھر حاکم کو برداشت ہی کرنی چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ قصہ اس پر دلیل ہے۔ والعجب من حاکم، علامہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا تعجب ہے بعض حاکموں سے، او محکم سے مراد حاکم تو وہ ہے جس کو خلیفہ نے حاکم مقرر کیا، اور محکم وہ ہے جس کو یہ چند لوگ مل کر ثالث مقرر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تعجب ہے حاکم سے یا ثالث سے، او من للخصوم نوع رجوع الیہ، یا اس شخص سے جس کی طرف کچھ لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، جیسے مفتی صاحب کے پاس بھی لوگ جھگڑے لے کر آتے ہیں، تو حاکم، ثالث اور مفتی سے تعجب ہے، بعض مفتیوں سے، بعض حاکم اور ثالثوں سے تعجب ہے، کس بات پر کہ کیف لا یقتدی بهذا النبی الاواب علیہ الصلاۃ والسلام فی ذلک، جب وہ مفتی ہیں، حاکم ہیں، ثالث ہیں، اللہ نے علم بھی دیا ہے، تو وہ اس سلسلے میں کیوں پیروی نہیں کرتے بهذا النبی الاواب، اس نبی کی جو نبی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی تقوی والے نبی تھے،
ایسے تقوی والے نبی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، یہ مفتی صاحب اور حاکم صاحب اور صالح صاحب کیوں پیروی نہیں کرتے؟ بھائی سائلین کی طرف سے، کسی فریق کی طرف سے اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ تحمل سے اور صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان کو بھی تو لینا چاہیے. کیا نبی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ تو داؤد صاحب نبی ہیں، کتنے تقوی والے ہیں، تو اوروں کو تو سبق دیتے ہیں، تو خود پیروی کیوں نہیں کرتے؟ بڑے تعجب والی بات ہے. بلکہ حال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ سبق تو ہم ہی دے رہے ہیں نا ہم سب کو، کیونکہ آئندہ آپ کا بھی یہی معاملہ ہونے لگا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کام کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، فتوے کے ساتھ، دین پھیلانے کے ساتھ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو جوڑی رکھے. اسی لیے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. بلکہ حالت یہ ہے، بل یغضب کل الغضب، یغضب کا کل الغضب مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. بلکہ حالت یہ ہے، بڑے سخت غصے میں آ جاتے ہیں مفتی صاحب اور حاکم صاحب. لِأَدْنَا کلمتن، ایک چھوٹی سی بات سن کر، تصدر جو سائل کے منہ سے نکلتی ہے، چھوٹی سی بات سن کر، وَلَوْ فَلْتَةً مِّنْ أَحَدِ الْخَصَمَيْنِ، اگرچہ وہ بات اچانک ہی نکلی ہو کسی ایک کے منہ سے، کسی سائل اور فریق کے منہ سے اچانک غلطی سے بھی اگر نکل گئی ہے، وہ بیچارہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، مفتی صاحب نے پکڑ لی، پہلے تو اس کی اچھی خاصی کلاس ہو جائے گی. سمجھے، یہ بڑی بری بات ہے، یہ مفتی کے شایان شان نہیں ہے. یتوہم منها الحق لقدره، جب کوئی اچانک ہی کوئی ایسی بات کسی فائل کی زبان سے نکلتی ہے جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید الحق لقدره، مفتی صاحب کے مرتبے، مقام اور شان میں کوئی کمی آ گئی ہے، تو بس مفتی صاحب وہ بات پکڑ کے کہتے دوسرا مسئلہ تو بات کی بات ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کرو جی. اچھی خاصی اس کی کلاس لے لی جاتی ہے، اور یہ بڑی ہی غیر مناسب حرکت ہے. تو کیا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات، قصے، معاملات ذکر فرمایا، جو احکام دیے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں؟ تو ہمیں بھی تو پیروی کرنی چاہیے. تو کیسے صبر کی سخت بات کے اوپر بھی داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی تو یہ نمونہ ہے. وَلَوْ فَكَّرَ فِي نَفْسِهِ، اگر ہم اپنے بارے میں ذرا غور کریں، اگر مفتی اپنے بارے میں غور کرے، لَعَلِمَ، لام بھی آگے، لام تاکید کے لیے، یقیناً وہ جان لے گا کہ انہو بالنسبت الی ھذا النبی الاواب لا یعدل، کہ وہ اس نبی اور اس متقی نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لا یعدل، یہ انصاف نہیں کر سکتا. یقیناً یہ جان لے گا کہ اس مفتی کا انصاف اس نبی کے انصاف کے برابر تو نہیں ہو سکتا. اللہ العظیم، متکذباب، مکھی کے پر کے برابر بھی یہ اس نبی کے والا انصاف یہ نہیں کر سکتا، اتنی نسبت بھی نہیں ہے. تو پھر جب نبی کے اوپر یہ چوٹ ماری سائلین نے، حالانکہ ان سے مضبوط انصاف کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے صبر کیا، تو وہ ہمارے لیے سبق اور نمونہ نہیں ہے نبی، کہ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، حالانکہ ہمارا انصاف بھی اس درجے کا نہیں ہے. بس اللہ صحیح سبق عطا فرما دے ہم سب کو. اللہم وفقنا لأحسن الاخلاق، اے اللہ ہم سب کو توفیق دے دیجئے بہترین اخلاق کی. وعصمنا من الاغلاط، اور ہر قسم کی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. یہ پانچواں ادب بھی گزر چکا. اب چھٹا ادب، والاحسن ان یأتی فی بدایہ، چھٹا ادب آ گیا. فتویٰ دینے کے آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ احسن اور بہتر یہی ہے کہ مفتی صاحب جب جواب لکھیں تو ان یأتی فی بدایۃ الجواب، جواب کے شروع میں ہی مسئلے کا حکم ذکر کر دیں، بتعبیر واضح، اور ایسے واضح تعبیر اختیار کریں
واضح انداز میں اس کا جواب دیں کہ یفہمہ المخاطب، کہ مخاطب اور سائل سمجھ جائے کہ جواب کیا اور حکم کیا ہے۔ گول مول بات، مبہم بات، یا اتنی مختصر بات کہ اس کو اصل مقصود سمجھنا ہی مشکل ہو جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بالکل واضح بات اور پوری بات مفتی صاحب لکھیں، اور تاکہ مخاطب کو وہ بات اور مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ عِنْدَ بَيَانِ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ مِّن دَلَائِلِهِ، اور شروع میں مفتی صاحب دلائل میں سے کوئی چیز بھی بیان نہ کریں، پہلے حکم بیان کر دیں جس کے لیے اس نے سوال کیا، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، وہ حکم اس کا واضح انداز میں بیان کر دیا جائے، اور دلیل شروع میں ذکر نہ، وہ اللہ یتعرض، مفتی صاحب درپے نہ ہو، پیچھے نہ پڑے حکم کا بیان کرتے وقت، لشیء من دلائلہ، کسی قسم کی دلیل کے پیچھے نہ پڑے۔ یعنی جس وقت شروع میں حکم بیان کر رہے ہیں اس وقت شروع میں دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں دلیل شروع میں ذکر نہ؟ یہ فتویٰ دینے کا ادب بیان کر رہے ہیں نا مفتی صاحب کے لیے، شروع میں صرف حکم بیان کرنا ہے، یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ایک ہوئی ہے دو ہوئی ہے، رجی ہوئی ہے بائن ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے، کیا آپ نے بیان کر دینا ہے۔ شروع میں یہ نہیں ہے کہ دلائل ذکر کرنا، دلائل سے بحث شروع کر دی ہے، سمجھے۔ اب حکم کیا ہے، وہ اس دلائل کی بحث اتنی طویل اور لمبی ہو گئی ہے کہ وہ اصل حکم ہی گم ہو گیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اصل حکم کیا ہے۔ اس لیے دلیل کی بحث شروع میں ذکر نہ کرے، لینتفع المستفتی بالجواب، تاکہ مستفتی جو سائل ہے وہ جواب سے فائدہ حاصل کر لے، فی مبدأ الامر، شروع میں ابتدا میں ہی وہ جواب سے پورا فائدہ حاصل کر لے اور اس کے لیے عمل کرنے میں سہولت ہو جائے، سمجھے۔ پہلے تو حکم آ جائے اور واضح انداز میں آ جائے، اور جب وہ حکم پورا اچھے طریقے سے واضح انداز میں بیان کر دیا، ثم یأتی بالدلائل، ثم کاہے کے لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے۔ کیا معنی؟ حکم بیان کرنے کے بعد اس کے بعد جا کر دلائل بیان کرے، ثم تراخی کے لیے، ثم نے تاخیر بیان کی ہے، دلائل بعد میں لے کر ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، الا اذا كان المستفتی من العلماء، اگر مستفتی اور سائل علماء میں سے ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، فلا بأس بالابتداء بالدلائل، پھر دلائل شروع میں بھی ذکر کر سکتا ہے، کیونکہ عالم کے لیے دلیل سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، سمجھے۔ دلیل کے ذریعے، بلکہ دلیل اگر اس کو سمجھ آ جائے گی تو حکم زیادہ اچھے انداز میں سمجھ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارا مخاطب، ہمارا سائل اگر کوئی عالم ہے تو مفتی صاحب ٹھیک ہے وہ شروع میں دلائل بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے کلام کرنی چاہیے، اور یعنی جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اور جو چیز اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے وہی چیز اس کے سامنے۔ عقل سے اونچی بات، اب چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی جاہل آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، مزدور بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اب جہاز کی ٹیکنیک بیان کرنا شروع کر دو، جہاز ایسے بنتا ہے، ایسے پرزے ڈلتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، تو پھر یوں اڑتا ہے، پھر یہ ٹیکنیک اگر آپ بچے کے سامنے یا عام آدمی کے سامنے بیان کرو گے، وہ تو صرف ذہن کے اوپر سے گزر رہی ہوگی، تو ایک چیز بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، بور ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اصل چیز جو بتانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہر بندے کی سمجھ کے مطابق، عام بندہ جو دلائل کے اندر دلائل کو نہیں صحیح طریقے سے سمجھ سکتا، اس کے لیے شروع میں دلائل کو ذکر نہ کیا جائے۔ اچھا، ساتواں ادب مفتی صاحب کے لیے یہ ہے، ینبغی، مفتی صاحب کے لیے مناسب یہ ہے، ان یکتب حکم المسئلہ، کہ مسئلے کا حکم لکھیں، بعبارت سہلت، بڑی آسان عبارت کے ساتھ، کہ ہر عام خاص اس کو سمجھ سکے۔
یفہمها کل عالم وعامی، ہر خاص و عام اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہو. یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ خاص قسم کے جو اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں فتوے میں وہ بولنا شروع کر دیں، اب عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سمجھے؟ وہ جیسے وہ کوئی مسئلہ تھا نا، اس میں طلاق بتہ کا ذکر کر دیا، حالانکہ وہ جو سائل تھا وہ بڑا پڑھا لکھا تھا دنیاوی اعتبار سے، تو وہ کسی مفتی صاحب کی تحریر اس کے ہاتھ میں لگی، میرے پاس آ گیا، کہتا ہے مفتی صاحب یہ البتہ کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا تک لگتا ہے طلاق کے ساتھ طلاق البتہ؟ اور میں کہنے لگا طلاق بتہ ہے اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے اور اس کا معنی یہی ہے نکاح کو ختم کرنے والی طلاق، طلاق بائنہ. تو اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. ابھی ایک اصطلاحی لفظ ہے وہ جگہ جگہ لے کر پھیر رہا ہے، اوکے مجھے اس کا مطلب تو سمجھا دو کیا ہے. تو ایسے الفاظ عام آدمی کے لیے نہ لکھے جائیں، بالکل آسان واضح صاف ستھرے الفاظ جو ہر خاص و عام، عالم ہو یا عامی ہو یا غیر عالم ہو، ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہو. اپنے فتوے میں ایسے الفاظ لکھنے چاہیے. یہ آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، بڑی اہم باتیں چل رہی ہیں. ہاں الا ان یکون المستفتی عالما، ہاں اگر مستفتی اور سائل کوئی عالم ہے، کسی عالم نے پوچھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ان اصطلاحی الفاظ کو سمجھتا ہے، فحینئذ لا بأس باختیار عبارت علمیت اصطلاحیت فی بیان الحکم، تو پھر حکم کے بیان کرنے میں اگر کوئی علمی اصطلاحی عبارت اور لفظ بھی اختیار کر لیا جائے، لا بأس. کیوں؟ کیونکہ مخاطب کے اعتبار سے کلام کرنی ہے نا. اگر مخاطب کوئی عالم ہے جو اصطلاحی علمی الفاظ کو سمجھ سکتا ہے تو پھر ایسے الفاظ ذکر کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ذکر کر سکتے ہیں. ہاں اگر وہ غیر عالم ہے پھر ایسے الفاظ نہیں ذکر کرنے چاہیے. مقصد یہ تھا اس کو حکم سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق وہ عمل کر لے. وہ تو سمجھ ہی نہیں سکے گا عام آدمی ایسے الفاظ کو، تو پھر اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جواب دینا. اچھا چلے، حکم تو واضح الفاظ میں ذکر، آسان عبارت کے ساتھ ذکر کر دینا چاہیے اگر مخاطب عام آدمی ہے، غیر عالم ہے. لیکن ایک بات ہے، فتویٰ لکھنے کے بعد، حکم بیان کرنے کے بعد، کیونکہ فتوے سے مقصود تو حکم بیان کرنا ہوتا ہے، کیا دلیل ذکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے وہ اما الدلیل فقد اختلفت انظار الفقهاء فی ذلک، فقہا کی آراء اس سلسلے میں مختلف ہے، فقہا کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض کی رائے کچھ ہے، بعض کی رائے سے مختلف بھی ہے. فقد ذهب بعضهم، بعض کی رائے یہ ہے الى ان المفتی مکلف ببیان الحکم فقط، مفتی مکلف اور پابند ہے صرف حکم بیان کرنے کا. تو مجھے جائز ہے نہ جائز ہے، مفتی صاحب کا کام یہ ہے کہ بتا دو سمجھے ایک ہوئی ہے، دو ہوئی ہے، تین طلاقیں ہوئی ہیں، مفتی صاحب کا کام یہ ہے بتا دے ایک ہوئی ہے اور بائن ہوئی ہے، مثال کے طور پر نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کر لو. سمجھ آ رہی؟ اتنا. باقی اس کی دلیل کیا ہے، اس دلیل کی وجہ سے ایک اور بائن ہوئی ہے، یہ مفتی صاحب کے ذمہ دلیل کا بیان کرنا نہیں ہے. بات کی رائے ہے وَلَا يَنبَغِي أَن يَذْكُرَ دَلِيلَهُ، مناسب نہیں ہے کہ مفتی دلیل کو بھی ذکر کرے. وَبِهَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، اسی لیے علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شافعی ہیں، اور ابن حمدان جو کہ حنابلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرافی جو مالکیہ سے ہیں، ان حضرات کی رائے یہی ہے کہ مفتی حکم تو بیان کرے گا، مناسب یہ ہے کہ دلیل وہ بیان نہ کرے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. اس کا مقصد تو حکم ہی پوچھنا تھا نا، وہ حکم بیان کرے، بات ختم. وقال، ہاں لیکن ایک بات ہے، دلیل نہ ذکر کرے مگر ایک بات ہے، وہ کیا؟ اگر فتویٰ کچھ ایسا ہو الا ان يعلم ان الفتيا سينكرها بعض الفقهاء،
بعض علماء، بعض فقہا اس فتوے کا انکار کریں گے، میرے جواب کا انکار کریں گے، انہیں جواب ہی صحیح نہیں ہے۔ یہی مسئلہ کسی دوسرے دارالاسلام میں چلا جائے گا تو اس کو یہ پتا ہے کہ وہ لوگ اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں، وَيَقَعُ فِيهِ التَّنَازُعُ، اور اس مسئلے میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ کہ ہماری رائے کچھ ہو، تو پھر اس کیس میں وہ دلیل ضرور بیان کر دے۔ فَيَقْصُدُ بِذَلِكَ، اب وہ دلیل بیان کر دے۔ فَيَقْصُدُ بِذَلِكَ، اب اگر مفتی دلیل بیان کرتا ہے، بیان وجہ الصواب لغیرہ من الفقہاء، تو اس دلیل بیان کرنے کا مقصود کیا ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ دوسرے فقیہ اور عالم کے سامنے آ جائے، الذی یتوہم منازعتہ، صحیح بات اس کے سامنے آ جائے، کیونکہ جب اس حکم کے ساتھ دلیل بھی آئے گی تو اب وہ بات مضبوط ہو جائے گی، تو مضبوط بات سائل کے سامنے آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہم ہو سکتا تھا، جس بات کی وجہ سے جھگڑے کا، اس لیے اس بات کو مضبوط کر لے دلیل کے ذریعے، اب دلیل بیان کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ضرورت ہو دلیل کی، جہاں بات میں کوئی وہم اور شبہ آ رہا ہو یا جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو اس عارض کی وجہ سے دلیل ذکر کر دے، ورنہ صرف حکم ہی کے اوپر اکتفا کرے۔ ہاں جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو دوسرا انکار کرے گا، اس کا وہم ہو، اندیشہ ہو، وہاں دلیل ذکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ فَيَهْتَدِي بِهِ، تاکہ دوسرا عالم اس دلیل کے ذریعے وہ بھی رہنمائی حاصل کر لے۔ ہو سکتا ہے اس کے سامنے یہ دلیل ہی نہ ہو۔ او يحفظ عرضه هو عن الطعن علیہ، اور یا یہ کہ اگر وہ دوسرے مفتی صاحب اگر نہیں مانتے تو کم از کم اس کی عرض مانا اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، عن الطعن علیہ، جو اس پر انہوں نے بوچھاڑ کرنی تھی، جو طعن کرنا تھا، جو اس کو برا بھلا کہنا تھا، اس سے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ دوسرے مفتی صاحب بھی سمجھ جائیں گے کہ جو بات انہوں نے کی ہے ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے اس بات کے اوپر۔ وہ مدلل بات کر رہے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے طعن اور تشنیع نہیں کریں گے جیسے بغیر دلیل کی صورت میں کرتے، تو اس لیے دلیل ضرور ذکر کر دے گی۔ کیوں؟ دو میں سے کوئی ایک فائدہ ہے، یا تو دوسرا جو منکر ہے، جو عالم جو نہیں مانتا اس مسئلے کو، جب دلیل سامنے آئے گی ہو سکتا ہے مان لے، بہت سارے کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی بھی رہنمائی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ دلیل اس کے سامنے ہو ہی نہ۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی مانے اس کی دلیل کو تو کم از کم اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، میں نے جو بات کی ہے میرے پاس بھی دلیل موجود ہے، تو اب وہ دلیل کی برکت سے وہ اس کو پہ طعن و تشنیع نہیں کرے گا، اور امید ہے کہ برا بھلا نہیں کہے گا۔ وقال بعضهم، اور واضح علماء کی رائے یہ ہے، جائز ہے مفتی کے لیے ان یذکر، دلیل بھی ذکر کرے، یہ تو کہتے ذکر نہ کرے، خاص حالات میں ذکر کر سکتا ہے، کسی کو جہاں کوئی عارض ہو تو ضرورت ہو، ہر جگہ ذکر نہ کرے۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہر مسئلے کے ساتھ دلیل بھی ذکر کرے گا، اذا کان نصا واضحا، جب مسئلے کی دلیل واضح ہو اور نص ہو، قرآن اور حدیث سے ہو، واضح ہو، مختصر ہو، پھر ذکر کر دے، کیونکہ قرآن مجید میں مسئلہ یوں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، ذکر کر دے۔ باقی عمل اقیست و شبہ، اگر دلیل اس مسئلے کی واضح اور مختصر نص نہ ہو بلکہ قیاس ہو یا اس سے ملتی جلتی کو پیچیدہ دلیل ہو جس کو عام آدمی غیر عالم نہیں سمجھ سکتا، تو فلا ينبغي ذکر شیء من ذلک، تو پھر اس میں اس قسم کی چیزوں کو ذکر کرنا مفتی کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھ ہی نہیں سکتا پھر فائدہ کیا ہے ذکر کرنے کا، پھر ذکر ہی نہ کرے۔ وَبِذَلِكَ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، یہ بات خطیب بغدادی اور ابن صلاح رحمہم اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر واضح نص ہو، مختصر ہو ذکر کر دے، پیچیدہ دلیل ہو تو ذکر نہ کرے، کیونکہ مستفتی غیر عالم ہے، یہ ایک لغو کام ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے، استحب للمفتی،
ذکر دلیل الحکم، حکم کی، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو مجتہد فی مسئلہ ہے کہ اب مسئلے کی دلیل ذکر کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس بارے میں کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں آئی ہوئی، تو ہر ایک بندہ اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ اب تیسری رائے یہ آ گئی، مستحب للمفتی، مفتی کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ حکم کی دلیل ذکر کرے، وَمَاخَذُ الْفَتْوَى مَا أَمْكَنَهُ، اپنے فتوے کے ماخذ کو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ذکر کرے۔ اور یہ رائے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ اس کو ہر مسئلے کے ساتھ دلیل اور فتوے کا ماخذ ضرور ذکر کرنا چاہیے، چاہے وہ نص ہو، واضح ہو، مختصر ہو، قیاس ہو، جو بھی دلیل ہو، ہر مسئلے کے ساتھ دلیل ذکر کرے۔ اور والذی یظہر، اور ظاہر بات بھی یہی ہے اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان غیر المجتہدین، اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہے، یہ آخری والا، کہ غیر مجتہد جو مفتی ہے ظاہر یہی ہے، ینبغی ان یذکروا ماخذ فتواہم، وہ اپنے فتوے کے ماخذ کو ذکر کرے، مناسب یہی ہے اس کے لیے، اس کی دلیل کو ذکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بار بار پہلے گزر چکا، لأنہم کما سبق، جیسے پہلے گزر چکا، لیسوا مفتیین فی الحقیقت، یہ مفتی حقیقتاً مفتی نہیں ہے جس کو آج کل ہم مفتی سمجھتے ہیں، کیونکہ اصل مفتی تو مجتہد ہوتا ہے، اب تو کوئی مجتہد ہے ہی نہیں، تو ہم تو فتوے کو، مجتہدین کے فتوے کو نقل کرنے والے لوگ ہیں، مفتی نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ نَاقِلُونَ لِفَتْوَى مُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، اور بے شک یہ جو مفتی ہیں یہ تو نقل کرنے والے ہیں مجتہدین میں سے کسی ایک کے فتوے کو۔ تو اب یہ جس مجتہد کے فتوے کو نقل کر رہے ہیں تو اس کا حوالہ بھی تو دیں، کیونکہ یہ تو مجتہد نہیں ہے، تو اس لیے ان کی بات تو حجت نہیں ہے۔ تو پھر یہ جس مجتہد کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں اس کا حوالہ بھی دیں کہ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں اور وہ مجتہد ہے اور مجتہد کا اجتہاد حجت ہے، لہذا یہ دلیل ہے اس مسئلے کی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں تو مجتہد نہیں ہوں، میں تو اپنی طرف سے کوئی حکم بیان ہی نہیں کر سکتا، میں ناقل ہوں، میں مفتی نہیں۔ اس لیے وہ جس مجتہد کا فتویٰ نقل کر رہا ہے نا، کیونکہ ہم تو مجتہد نہیں ہیں، مفتی تو مجتہد نہیں ہے، ناقل ہے، تو جس مجتہد کا فتویٰ نقل کر رہا ہے اس کا حوالہ بھی دے، وہ ماخذ بھی بیان کرے۔ الا ان یکون شیئا معروفا، ہاں یہ آگے نا، وانما هم ناقلون لفتوى مجتہد من المجتہدین، یہ تو مجتہدین میں سے کسی ایک مجتہد کا فتویٰ نقل کرنے والے ہیں، تو پھر مناسب یہی ہے ان یذکروا، کہ یہ مفتی صاحب ذکر کریں، من این اخذوا قول ذلك المجتہد، کہاں سے اس مجتہد کا قول لیا، مجتہد کا قول بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اس کو ضرور ذکر کریں، اس کے بغیر ان کا فتویٰ مضبوط نہیں ہوگا۔ مگر ایک بات ہے، الا ان یکون شیئا معروفا، اگر کوئی چیز ایسی آ جائے، کوئی مسئلہ ایسا ہے جو معروف ہو، ہر ایک کو ہی پتہ ہے کہ اس مجتہد کی رائے ہے، پھر اس کا حوالہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی مسئلہ آ گیا، خاوند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یہ تو معروف ہے، مشہور ہے، ہر بندے کو ہی پتہ 3 ہو جائیں گی، بغیر حلالے کی بیوی حلال نہیں ہوگی، یہ ذکر کر دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر حوالے کے بھی ذکر کر دے۔ ہاں جو واضح مسئلہ نہ ہو اس کا حوالہ بھی ذکر کرے، سمجھے، جو بدیہی ہے، ظاہر ہے، اس کا چاہے نہ بھی ذکر کرے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے اور یہی ظاہر ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ ذکر المفتی دلیل الحکم علی هذا الاساس، اگر اسی بنیاد پر مفتی حکم کی دلیل ذکر کرتا ہے کہ ہم تو ناقل ہیں، تو کہاں سے نقل کر رہے ہیں ہم اس ماخذ کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، تو اس بنیاد پر جب وہ حکم پہلے لکھے گا، دلیل بعد میں لکھے گا، تو اب اس کو چاہیے فَلْيَكُنْ بِعِبَارَةٍ عِلْمِيَّةٍ رَصِينَةٍ، مضبوط علمی عبارت کے ساتھ وہ اس دلیل کو لکھے مفتی، جس کو لا يفهمها الا العلماء، صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہوں، ہر شخص نہیں، مانا اس کا ترجمہ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام لوگ جب اس کی دلیل پڑھیں گے اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، فرض کر لو وہ کہیں گے یار اتنی کمزور دلیل ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، وہ تو قیاس وغیرہ کو نہیں سمجھتے مضبوطی کے ساتھ، سمجھے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے
ایسے انداز میں ذکر کرے، یعنی عربی عبارت اور مضبوط عبارت کے ساتھ ذکر کرے جس کو علماء ہی سمجھ سکتے ہوں، ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔ ان العامۃ قد یسیئون فہم الادلۃ، کہ وہ دلائل کے سمجھنے میں ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے دلیل کو نہیں سمجھ سکتے، وہ کچھ کا کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، غلط بات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فَيَقَعُونَ فِي اشْتِبَاهٍ، اور جب وہ دلیل سے کچھ اور ہی سمجھیں گے تو وہ اور اشتباہ میں ڈل جائیں گے، اور اشتباہ میں ڈلنے کی وجہ سے پریشانی ان کو لاحق ہو جائے گی، تو دلیل تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو یہ کیسے اس مسئلے کا جواب یہ بن جائے گا؟ تو اس میں اور بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے مفتی علماء کے لیے لکھ دے عبارت، لیکن علمی انداز میں جس کو علماء ہی سمجھ سکتے ہوں، اس کا ترجمہ وغیرہ وضاحت کرنے کی، دلیل کی وضاحت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کا الٹا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔